یہ رک جائے سر، یہ باہر سے جو آنے والی آئیڈینٹی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اینٹیٹیز، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ غیر شرعی یا پھر وجود ہوتے ہیں ایسے جو ہمیں نظر نہیں آتے. مثلاً کیا وجود؟ مثال کے طور پر کچھ وجود قدرتی طور پہ موجود ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ڈیفینیشن کرتا چلو. کچھ وجود قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں اور وہ جیسا کہ بدروح ہیں. روح بد ہو سکتی ہے؟ نہیں، انسان کے اعمال بد ہو سکتے ہیں تو روح لفظ بولا جاتا ہے اللہ ہے، روح کیسے بد ہو؟ شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، ہمزاد ہوتے ہیں، ایسے الفاظ ہم یوز کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ پڑھائیاں کرتے ہیں، ان کی صوتیت کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں وجود پکڑ لیتی ہیں. صوتیت کی وجہ سے؟ ہاں جی، یعنی کہ اس کی موسیقی کی وجہ سے، آپ کچھ آواز کی وجہ سے، اس کی آواز کی وجہ سے. جی جی، اور وہ پیدا ہونا یعنی کہ آپ پڑھائی جو ہے وہ باقاعدہ سر تال میں کرتے ہیں. ہاں جی، سر تال ضروری نہیں ہے کہ بندے کے پاس ساتھ میں وائلن بھی ہو. میں بات کر رہا ہوں حضور کہ اس کی آواز کی وجہ سے جو صوتیت نکلتی ہے، تاثیر پیدا ہوتی ہے. وہ تاثیر کہاں جاتی ہے؟ عالم اسیر میں جاتی ہے. وہاں سے ایک تاثیر لے کے اس جو ہے شیطانی طاقت، اس جو ہے وہ جن، اس بدروح کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوتی، پھر وہ اس شخص کی طرف چلنا شروع کرتی ہے. یہ جس چیز کی تاثیر شروع ہوتی ہے اور یہ کسی جگہ جاتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں، عالم اسیر، کاسمک ورلڈ، کاسمک ورلڈ میں جاتی ہے. یہ جو پڑھائی جو جس کی آپ ساؤنڈ ویو کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا ساؤنڈ ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا ساؤنڈ ہو سکتا ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہی چیز ہے، میں علامہ تلمسانی مغربی کو پڑھ رہا تھا. ایک ہی لفظ نون، نون، اس کی کثرت کے ساتھ آپ اس کو ذکر کرنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں، یا ہم کوئی الفاظ پڑھتے ہیں تو اس کی پڑھنے کی بار بار شدت کی وجہ سے وہ صوتیت پیدا ہوتی ہے. نون 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 نون، جب آپ اس کو نون کی گونج پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. جیسے صوفیہ کہتے ہیں نا کہ کیا اللہ ہر وقت کن ہی کہتا رہتا ہے، ایک عالم کائنات چل رہا ہے، وہ ایک بار کن کہا، اس کی باز گشت سے ساری کائنات کے نظام چلے جا رہے ہیں. ایسے ہی صوتیت کی وجہ سے جب آپ پڑھتے ہیں تو کاسمک ورلڈ میں چیزیں آپ کی صوتیت جاتی ہے، وہاں سے تاثیرات لے کے واپس لوٹتی ہے. بلکہ اس کو ایک اور بڑے اسکالر ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے بھی ایسے ہی لکھا ہے کہ کاسمک ورلڈ سے جب چیزیں واپس آتی ہیں تو اپنے ساتھ کچھ تاثیرات لے کے آتی ہیں. یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر فرض کیجئے، میں مثال دے رہا ہوں، الف کا ایک اپنا ساؤنڈ ہے، نون کا ایک اپنا ساؤنڈ ہے، گاف کا اپنا ساؤنڈ ہے، میم کا اپنا ساؤنڈ ہے. آپ یہ الفاظ کہتے ہیں تو ان کے ساؤنڈ ویوز جو ہیں یہ کاسمک ورلڈ میں جاتے ہیں. کاسمک ورلڈ سے مطلب ہے کہ اس کائنات عالم اسیر، عالم اسیر، ہم اردو میں اسے عالم اسیر میں جاتے ہیں، ایک اور یونیورس میں جاتے ہیں. جی، اور وہاں سے تاثرات اور اثرات کو لے کر واپس آتے ہیں. یہ جو وہاں کے اثرات اور تاثرات ہیں وہ اتنے بیچارے ہیں؟ نہیں، بیچارے نہیں ہوتے. اللہ نے انسان کو اتنا ہی طاقتور بنایا ہے. اللہ نے انسان کو اتنا طاقتور بنایا ہے. آج جادو کی بات چلی، میں ایک مخفی چیز بتانے لگا ہوں. آپ کہتے ہیں نا جی وہ پڑھتے ہیں جی قل ہو اللہ الٹی پڑھ دیتے ہیں، فلق ناس الٹی پڑھ دیتے ہیں. میں کسی مقام پہ پڑھ رہا تھا کہ جی ہم پڑھتے ہیں نا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، تو اس کے اوپر کہا جاتا ہے ایھا الوسواس الخناس، اے انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنے والے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں فلاں ابن فلاں کے پاس جا اور اسے میرے لیے بے چین کر دے. وہ بندہ بے چین ہو جاتا ہے. ایھا الوسواس میں پوری عبارت نہیں بتانا چاہ رہا، چینل پہ لائیو بیٹھے ہیں تو اس کے لیے اس کا نام لیا جاتا ہے، اس کے پاس جا اور اسے جو ہے وہ ذہنی طور پر معذور کر دے. آپ کی ایک بات کس سے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ایھا الوسواس الخناس، جس کی بات ہم کر رہے ہیں قرین، وہی شیاطین آپ کے خادم بھی بن جاتے ہیں آپ کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے. قرین جاتا ہے. خناس جو ہے نا، خناس ایک خاص شیطان کا نام ہے، ٹھیک ہے. اس کی شکل جو ہے، اس کا وجود ہاتھی کی طرح ہوتا ہے، اس کی ایک لمبی سونڈ ہے. میں نے پڑھا، یہ میں نے پڑھا اس کے بارے میں، حدیث بھی ہے، پڑھا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کا کام ہے وسوسے پیدا کرنا. میں بتاتا ہوں، یہ خاص شیطان ہے خناس. سورۃ ناس میں جس کا ذکر کیا گیا، یہ خاص شیطان کا نام ہے بیسیکلی خناس. اور اس کا کام ہے آپ کے اندر فکر و فاقہ کی جو ہے نا پریشانی پیدا کرنا، تنگ دستی کے خیالات پیدا کرنا، اور اللہ کے اوپر سے تقوی ختم کرنا. کہ اگر فار ایگزامپل آپ سوچتے ہیں میں چیریٹی کروں تو پھر وہ انسان کے اندر وہ وسوسے یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ وسوسوں سے ہیں. ہاں جی، وسوسوں سے ہیں. اچھا. اور وہ ایک اس کے لیے ایک خاص شیطان ہے. ٹھیک ہے قاری صاحب، اصل میں یہ ہے کہ تو جادو جو ہوا یہ بنیادی طور پہ جو ہے یہ وسوسے ہوئے. نہیں، وسوسے نہیں ہے، یہ حقیقت میں حقیقی عمل ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے چیشتی صاحب نے بات کی ہے نا، وہ عالم تاثیر میں یا اسی طرح عالم اسیر میں جاتی ہے. یہ چیزیں وہ ایسی ہیں کہ جو لکھی پڑھی ہو سکتی ہیں، لیکن جس وقت تک مشاہدہ یا اس کے اوپر قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہوا میں اڑنے والی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ دو طاقتیں ہیں، ایک رحمانی قوت ہے اور دوسری شیطانی قوت ہے.
جو شیطان کے ہیں اس کا پورا ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق چل رہے رحمان. مثلا آپ کو کسی عالم تاثیر اور عالم اسیر میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ کہیں قل هو اللہ احد، نہیں ضرورت تو پیش آ رہی ہے نا. نہیں پیش نہیں آتی. چشتی صاحب کو ضرورت پیش آ رہی ہے، وہ چشتی کہہ رہے ہیں صاحب کو وہاں سے پیش پیغام کو لے کر واپس آنا ہے. اور وہ پیغام کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اس کا لنک کیا ہے، اس کے سورسز کیا ہیں، اس کے ساری چیزیں پہ وہ ایک لمبا مسئلہ ہے. عالم صوت کی وجہ ہاں سے جی، عالم صوت کا نہیں مسئلہ. اصل یہ ہے کہ جس وقت آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں صرف ایک ہی 4 چیزیں ہیں. ایک تو معالجہ ہے، ایک شفا ہے، دوسرا قرب اللہ ہے، اور اس کے ساتھ معالجہ اور تقرب سارا اکٹھا ہے. اصل جب تک بندہ قرآن مجید کو تقرب اللہ، توجہ اللہ اور تعلق باللہ کی نظر سے نہیں پڑھے گا، وہ آدمی روحانی نہیں ہو سکتا، وہ معالج ہو سکتا ہے، عامل ہو سکتا ہے، ویسے ہو سکتا ہے. ہم عملیات اور معالجت کی بات کر رہے ہیں، جب اللہ کے قرب کی بات ہوگی تو ہم جو بات کریں گے اس کے مزہ آئے گا.